أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ فاطر اس سورت کا تعارف ہے التخلیقات الالہیہ، اور اس کا دعویٰ بنے گا التحمید علی التخلیق، یعنی اللہ کے پیدا کرنے میں مختلف چیزوں کے نظام چلانے میں اور عمدہ تخلیقات پر تحمید، کیونکہ پچھلی صورت تھی التحمیدات الالہیہ، التحمید الخاص فی الاکوان الثلاث. اللہ نے 3 کون دکھائے تھے، پھر ان 3 کون میں سے کچھ ایک یعنی تینوں قسم کی اس کائنات میں 3 بڑی کائناتیں جو اللہ نے بچھائیں، پھر اس میں سے کچھ کی تخلیقات کا اللہ نے انتہائی اسپیشل کر کے ذکر کیا، جو بڑی عجیب چیزیں بن سکتی تھیں. کہ دیکھو یہ اللہ کریم تمہیں اپنی تخلیقات دکھا کر تمہیں سمجھا رہا ہے کہ الہ بننے والی تعریفیں ایک اللہ کے لیے کیوں ہیں. تمہیں شیطان دھوکے میں ڈالے گا، اللہ کی الوہیت بندوں پر تقسیم کروائے گا، حالانکہ تمہارے پاس خوبصورت اللہ کے دیے ہوئے دلائل موجود ہیں. پچھلی صورت میں جو تخلیقات کا ذکر تھا ان ساروں پر تحمید مجموعی تھی، اب تمہیں ایک کر کے بھی دکھاتے ہیں. مثلا فاطر السماوات والارض، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو جب بنایا تو اس کے اندر بہت ساری مخلوقات میں سے فرشتے، ان کو ذرا دیکھیں کہ اللہ نے بنایا ہے اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع. اس آسمان و زمین کے درمیان اللہ نے ان کو رسل یعنی پیغام رساں بنایا ہے. کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، تو کسی کے 4 پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ اپنی مخلوق میں جو چاہے مزید زیادہ کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جس طرح یہ ایک چیز ہے تمہیں نظر نہ آنے والی لیکن کائنات میں موجود ہے، اسی طرح ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. اللہ جو لوگوں کے لیے رحمتیں کھولتے ہیں اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جو بند کر دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا. یہ بھی تمہاری طاقت سے باہر ہے، لیکن کائنات میں ہے صحیح. لہذا اے لوگوں دھوکے میں نہ پڑو. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اے لوگوں اللہ کی نعمت یاد کرو، صبح و شام تم کھا رہے ہو، آسمان و زمین سے اللہ تمہارے لیے رزق کے بندوبست کر رہا ہے. اور بھی کوئی خالق ہے؟ نہیں ہے نا، تو لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. اللہ نے سورت میں بار یا ایھا الناس کے خطابات فرمائے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے میں نے سب کچھ بنایا ہے، سب کچھ واپس لوں گا. تو دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ ہمیشگی کی چیز نہیں، یہ فانی چیز ہے. چند دنوں کے لیے تم یہاں آئے ہو، اور یہاں کوئی بڑے دھوکے دینے والے آئیں گے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں. سب سے بڑا دھوکے باز شیطان ہے. لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن بنا کر رکھنا. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اس طرح اللہ نے مزید تخلیقات کثیرہ کا ذکر کر کے پھر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ.
اے سارے لوگوں تم اللہ کی طرف محتاج ہو. جب تم محتاج ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے تمہارے کوئی اور ضرورتیں پوری کر نہیں سکتا تو پھر اللہ کے علاوہ اور کس سے تم مانگنے جاؤ گے. واللہ هو الغنی الحمید. اگرچہ اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، تم اللہ کو پکارو یا نہ پکارو، اللہ ویسے بھی لائق حمد ہے، اللہ غنی ہے. لیکن جن ہستیوں کو تم بلانے جاتے ہو وہ تو تمہاری پکارے سن ہی نہیں سکتے. وہ کسی چیز کو پیدا کرنا تو درکنار، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے. جبکہ اللہ کی طاقت تم دیکھ چکے. اللہ نے آسمان و زمین اور اس کے اندر چھپی چیزیں بھی بنائیں، ظاہری چیزیں بھی بنائیں. اللہ خلقکم من تراب ثم من نطفہ، اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے، یوں اللہ نے تمہارا نظام جاری کیا. واللہ الذی ارسل الریاح، اللہ نے ہواؤں کو بھیجا. وما یستوی البحران ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، پانیوں کو بنایا، ان میں دو دریا بکھیر دیے، کسی کا پانی میٹھا پینے لائق تو کوئی کھارا پانی ہے، اور ان ساروں میں سے گوشت بھی تمہارے لیے نکلتا ہے، اور اس میں کشتیاں بھی چلا رہے. وتر الفلک فیہ مواخر، پھر اسی طرح رات دن کا نظام جاری کیا. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو کام پر لگایا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی ہے اللہ جو جس کے لیے ہے ساری بادشاہت. اب کس کو پکارنے جاؤ گے؟ اس کے عمدہ تخلیقات کو دیکھ رہے ہو تم. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتے ہو وہ پیدا کسی چیز کو کرنا تو درکنار، وہ تو کھجور کی گٹھلی بھی بڑی چیز ہے، اس کے اوپر جو پلاسٹک نما چھلکا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے. جو مالک نہ ہو اس کو تم پکارتے ہو، حالانکہ وہ سارے تم مل کر محتاج ہو. پھر دیکھو اللہ کی کائنات. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اللہ نے بلندی سے پانی نازل کیا، پھر اس سے اللہ نے مختلف الوانھا، مختلف رنگوں کے اللہ نے ثمرات پھل پھول اگائے. ومن الجبال، پہاڑوں کو دیکھو، جدد بیض وحمر، کوئی سفید ٹکڑے تو کوئی سرخ، مختلف الوانھا وغرابیب سود، اور انتہائی سیاہ کالے بھی ہیں. پھر اسی طرح لوگوں میں سے کئی چیزیں تم عجیب رنگت کی دیکھو گے. والدواب والانعام، جانوروں کو دیکھو، چوپاؤں کو دیکھو، پھر ان کی رنگتوں کو دیکھو، مختلف الوانوں. یہ کیا چیز ہے ساری؟ یہ اللہ کریم تمہیں اپنی طاقت کے اور اپنی کاریگری کے اور اپنی تخلیقات کے نمونے دکھا رہا ہے. اب بھی اللہ سے نہیں ڈرو گے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو ان ساری باتوں کو جانتے ہیں، جنہیں یہ معرفت حاصل ہے، جو ان پر غور کرتے ہیں، انہیں تو اللہ کا ڈر لگتا ہے. لیکن جو غافل ہیں، جو ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، ان چیزوں سے جاہل ہیں، پھر ان کا تو اپنا قصور ہے. اللہ نے پھر صرف یہ چیزیں صرف تمہیں دکھائی نہیں ہیں، بلکہ پھر اللہ نے ان کو ایک کتاب بنا کر نازل بھی کیا ہے. پھر اس کتاب کا اللہ نے تمہیں وارث بھی بنایا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، جن کو ہم کتاب دے رہے ہیں وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، لیکن انہی میں سے کوئی اپنے آپ کو ظالم بنا لیتے ہیں. کچھ ہیں میانہ راہ چلتے ہیں، کچھ ہیں کہ واقعی ان کتاب کو لینے کا حق ادا کر دیتے ہیں. سابقوا بالخیرات باذن اللہ. لوگوں تم ایک دن جب جاؤ گے اپنے آخری ٹھکانوں پر، جنت مل گئی تو پھر تو تعریفیں تمہاری، اللہ کی تعریفیں تم کرو گے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن. اگر جہنم مل گئی نعوذ باللہ، وہاں چیخو گے اور کہو گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اللہ ایک دفعہ نکال، اچھے کام کریں. اللہ کریم فرمائے گا وَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ. عمر دینی تھی، سوچنے سمجھنے دیکھنے کی، اتنی چیزیں، کتاب، تخلیقات، کائنات ساری تمہارے لیے کھڑی تھی. اور پھر دھرانے والے بھی تمہیں آئے تھے، جگانے والے بھی آئے تھے، دیکھ لو سمجھ لو، لیکن تم تھے کہ ٹس سے مس نہ ہوئے. پھر اللہ نے زمین میں تمہیں ہی خلیفہ بنایا تھا. جن کو پکارنا، ایک تو ہے اللہ کو چھوڑنا اور دوسرا یہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنا. آخر ان سے کیا تمہیں نظر آیا ہے کہ تم انہیں خالق، مالک، لجپال، داتا
गंज बख्श बनाते हो। अरुनी मादा खलक़ू मिनल अर्द अम लहुम शिरकुन फिस समावात, जमीन का कौन सा टुकड़ा उन्होंने बनाया, या आसमान में कहीं वो अल्लाह के भयवाल चल रहे हैं। नऊज़ु बिल्लाह, क्या चीज तुम्हें उनमें नजर आई कि तुम उनको पुकारते हो? या तुम्हारे पास किताब की कोई दलील है, किताब में हमने लिखा है फहुम अला बय्यिनतिन मिन, फिर उस दलील पर बैठकर तुम गैरुल्लाह को पुकारते हो? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। बल यअदु ज़ालिमून बाज़ुहुम बाज़न इल्ला गुरूरा, बल्कि सारे मुशरिक अपने दूसरे मुशरिकों को, जालिम अपने दूसरे जालिमों को धोखे ही बताते रहते हैं, सबज बागे दिखाते रहते हैं, इसके अलावा कुछ हकीकत नहीं है। जबकि ये खुद कस्में उठाते हैं और बड़े बड़े ये हलफ उठाते हैं और इतने सच्चेयार बनते हैं कि लइन जाअहुम नज़ीरुन लयकूनुन्ना अहदा मिन इहदल उमम, कि अगर हमारे पास कोई डराने वाला आए, हमें बताए तो हम उसकी बात मानते हैं, हम सबसे ज्यादा हादी लोग हैं, जबकि हादी नहीं हैं। फलम्मा जाअहुम नज़ीरुन मा ज़ादहुम इल्ला नुफूरा, जब अल्लाह की तरफ से डराने वाला आता है तो नफरत में ज्यादा होते हैं। लोगों, तुम्हारे लिए जमीन पर बहुत सारी चीजें हमने बखेर रखी हैं। आसमान तुमसे दूर है, जमीन तो है ना, जमीन में बड़ी चीजें तुम्हारे लिए बखेर रखी हैं, ये तुम्हारे लिए पैदा की गई हैं। अल्लाह की इन तख्लीक़ात को देखकर ईमान ले आओ, और अगर अल्लाह तुम्हें पकड़ना चाहे फलौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब्बा, फिर अल्लाह जमीन पर कोई चलने वाला न छोड़े, ये अल्लाह ने तुम्हारे लिए सारी चीजें बनाई हैं। तो यूं ये सूरत अल्लाह की तख्लीक़ात की उम्दा नमूने दिखाती है, अत-तहमीद अला तख्लीक़। तो इसलिए इस सूरत का नाम, इस सूरत का तारुफ अत-तख्लीक़ातुल इलाहिय्या हुआ।